بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین، تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ پروردگار عالم نے اسے بہترین ذات آخرت قرار دیا ہے، اور الہی میں اعمال کی قبولیت کی ضمانت یہی تقوی الہی ہے۔ گزشتہ ہفتوں میں جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا کہ انسان کے اخلاق اور کردار پر کیا چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں، کون کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، انسان کے اخلاق اور کردار پر ماحول کا اثر پڑ سکتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار پر گھر خاندان کا اثر پڑ سکتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار پر دوستوں کا اثر پڑ سکتا ہے، انسان کے اخلاق اور کردار پر خود اس کے اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، اور آخری گفتگو انسان کے اخلاق اور کردار پر غذائیں اثر انداز ہوتی ہیں، کھانا اثر انداز ہوتا ہے۔ انسان یعنی جو کچھ بھی کھاتا ہے یہ اس کے روح اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ کھانے کے سلسلے میں مختصر تمہید بیان کر دیں کہ کھانا یعنی جو بھی چیزیں ہمارے کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہیں یہ یا حلال ہیں یا حرام، یعنی وہ چیز جو کھانے والی ہے وہ یا حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے۔ اس حلال اور حرام کی جو تقسیم ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ شریعت نے اصل حلیت قرار دیا ہے، اصل حلال ہونا قرار دیا ہے، یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں، مگر یہ کہ اس کے لیے منع کیا گیا ہو، یعنی جن چیزوں کو الگ سے منع کیا گیا ہے کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں بھی ہیں جن کے سلسلے میں کوئی نہی وارد نہیں ہوئی ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو حلال قرار دیا گیا ہے یا نہیں، سوال یہ ہوگا کہ حرام قرار دیا گیا ہے یا نہیں۔ لہذا اگر کہیں شک ہوتا ہے تو انسان کے لیے وہ چیز حلال قرار پائے گی، حرام نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر جن چیزوں کو یعنی جو کھانے والی چیزیں پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے ان کو بھی دو طریقے سے وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ وہ اشیاء جو کھائی جاتی ہیں وہ یا حلال ہیں یا حرام، مثلا کتے کا گوشت حرام ہے اور گائے بھینس کا گوشت، اونٹ کا گوشت، بکرے کا گوشت یہ حلال ہے۔ اب یہ اس طریقے کی جو اشیاء ہیں جن کو جو حلال یا حرام ہوتی ہیں ان کی تقسیم بہرحال فقہی مسائل میں اور فقہی کتابوں میں بہت ہی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، اور بالخصوص ان چیزوں میں، ان اشیاء میں جو کھانے والی چیزیں ان میں اگر شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب اور وجوہات ہیں شریعت کی نظر میں کہ جس کی بنیاد پر ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ لہٰذا معلوم ہونا یا نامعلوم ہونا دخالت نہیں رکھتا، یعنی ضرورت بھی نہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ کتے کے گوشت میں کیا خرابیاں تھیں کہ اس کو پروردگار عالم نے حرام قرار دیا، لیکن بہرحال اتنا ہمیں یقین ہے کہ پروردگار عالم بیجا کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے گا۔ لہذا اسباب اور وجوہات بھی ہیں، ان کا جو اثر پایا جاتا ہے وہ ممکن ہے انسان کے بدن پر ہو، ممکن ہے انسان کے روح پر ہو،
لہذا اس کی بحث بھی ہم یہاں پر نہیں کریں گے، صرف اور صرف اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ لیکن یہی چیزیں جو حلال قرار دی گئی ہیں شریعت میں، یہ کبھی عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہیں۔ لہذا زیادہ تر ہماری گفتگو انہی مسائل میں ہوں گی، انہی حرام میں ہوں گی کہ جو کھائی جاتی ہیں، کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، لیکن کسی عارضی وجہ سے وہ حرام ہو گئی ہیں۔ چونکہ شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اشیاء حرام قرار دیا ہے شریعت نے، ان سے پرہیز کرنا تقریباً عام ہے، سب لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ کسی انسان کو، مسلمان کو، ایک اچھے مسلمان کو آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ جا کے شراب پی جائے۔ شراب پینا وہ جانتا ہے کہ شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ حتیٰ اگر اس سے آپ پوچھیں کہ شراب کیوں نہیں پیتے، تمہاری عقل زائل ہو جائے گی، پاگل ہو جاؤ گے، دیوانے ہو جاؤ گے، کہا کچھ نہیں، اگر ہم شراب کو بالکل کنٹرول کر لیں ہمارے لیے بہت فائدہ مند بھی ہو، پھر بھی چونکہ اسلام نے حرام قرار دیا لہذا ہم اس سے پرہیز کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں پیئیں گے۔ یعنی یہ مسلمان کا کردار ہے۔ مسلمان، ایک سچا مسلمان اور ایک اچھا مسلمان پسند نہیں کرتا۔ مثلا گوشت کھانے کا عادی مسلمان اگر اس سے کہیں کہ فلاں حرام گوشت، جانور کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، وہ کہے گا کہ پروردگار عالم نے اتنے ہمارے لیے حلال گوشت قرار دیے ہیں، اسی میں سے کھا کے ہم سیر و سیراب ہیں اور لذت بھی اٹھا لیتے ہیں، اب ہمیں حرام چیزوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی مسلمان یا نادانی کی بنیاد پر یا جان بوجھ کر جو چیزیں پروردگار عالم نے حلال قرار دی ہیں، ان حلال چیزوں کو حرام طریقے سے کھا لیتا ہے اور اسے کبھی پتہ بھی نہیں چلتا یا یہ کہ متوجہ بھی نہیں رہتا، یعنی معلوم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں رکھتا۔ یعنی مثلا شراب اگر حرام ہے تو وہ نہیں پیے گا، لیکن مثلا بعض چیزیں نجس ہو گئی، نجس کھانے کے، اس سے پرہیز نہیں کرتا، حرام وہ بھی ہے، حرام یہ بھی ہے۔ استدلال بھی بسا اوقات لوگ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک صاحب نے دریافت کیا مسئلہ کہ مثلا کافر کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے جائز نہیں ہے، جواب دیا کہ حرام ہے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے کہ کسی کی دل شکنی نہ کیا جائے۔ ان کا بہرحال اسلام نے بہت ہی اہمیت دی ہے کہ انسان کی دل شکنی نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اب بہرحال ایک دوست ہمارا کھانا لا کے حاضر کرتا ہے تو اب ہم نہیں کھاتے تو اس کی دل شکنی ہوگی۔ ہم نے سوال کیا کہ اگر وہی دوست آپ کا شراب لا کے رکھ دیتا تو آپ پی لیتے؟ کہا نہیں، وہ تو حرام، یعنی وہ شراب اگر لا کے رکھ دیتا تو وہ حرام ہے، ہم نہیں پیتے۔ لیکن مثلا یہ استدلال کیوں کرتا ہے انسان؟ توجہ نہیں ہے کہ انسان اس اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ لہذا زیادہ تر گفتگو ان مسائل میں ہوگی، چونکہ وہاں یعنی شریعت نے بھی فلسفہ بیان کیا ہے اور بعض شاید جدید علوم اور اطباء بھی اس کی تائید کرے کہ اسلام نے اگر مثلا فلاں چیز کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے تو جسم کے لیے نقصان دہ، اس کے مضر اثرات پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ اموال کے، وہ چیزیں، وہ اشیاء کی جن کو پروردگار عالم نے جائز قرار دیا ہے، وہ کبھی ہم حرام کے ذریعے مثلا کھاتے ہیں۔ روٹی ہمارے لیے جائز ہے، لیکن یہی روٹی اگر نجس ہو گئی تو کھانا حرام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ روٹی تو حلال ہے۔ یہی روٹی اگر غصبی مال سے اکٹھا کی گئی، غصبی مال سے خریدی گئی تو یہی روٹی جو کھانا جائز تھی یہ حرام ہو گئی۔ یہی روٹی اگر رشوت کے پیسے سے خریدی گئی تو روٹی جائز تھی لیکن اس کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ لہذا یہ تمام موارد ہیں کہ جن میں ہم گفتگو کریں گے کہ ان کے اثرات کیا پائے جاتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید نے جو منع کیا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل کے ذریعے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، یعنی پروردگار عالم نے جو راستے قرار دیے ہیں ایک مال دوسرے کی طرف کیسے منتقل ہو سکتا ہے، پروردگار عالم نے راستے معین کر دیے۔ ان راستوں سے ہٹ کر اگر کسی بھی دوسرے راستے سے یہ مال دوسرے تک منتقل ہوتا ہے تو یہ حرام طریقہ ہے۔ تجارت کے ذریعے مال منتقل ہو سکتا ہے، وراثت کے ذریعے مال منتقل ہو سکتا ہے، ہبہ کے ذریعے مال منتقل ہو سکتا ہے، لیکن رشوت کے ذریعے مال منتقل نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے رضا سے دے، خوشی سے دے، لیکن عنوان اگر رشوت ہے تو وہ حرام قرار پائے گی۔ لہذا قرآن نے اس کو منع کیا۔
اب ممکن ہے یہ سوال یہاں پر کیا جائے کہ انسان کھاتا ہے، کھانے میں کیا فرق ہے؟ مثلا روٹی اگر حلال ہے تو وہی روٹی کھا رہا ہے، اب اس میں صرف اور صرف ایک اثر یہ پایا گیا کہ مثلا غصبی مال سے خریدی گئی تھی، مثلا رشوت کے پیسے سے خریدی گئی تھی، تو اب اس کا روح کے اوپر کیا اثر پڑ جائے گا؟ یعنی ڈائریکٹ روح کے اوپر اس غذا کا، اس مال کا، اس کھانے کا اثر کیا پڑنے والا ہے؟ تو اس کا جواب بہرحال علماء نے بہت ہی تفصیل سے دیا ہے، صرف اشارہ کر دیں کہ انسان کا یہ جسم اور انسان کی روح، اس کے درمیان رابطہ بہت ہی قوی پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی غذا انسان کے جسم کو متاثر کر سکتی ہے تو پھر انسان سوال نہ کرے کہ روح کو کیوں نہیں متاثر کر سکتی۔ یعنی اگر جسم متاثر ہو سکتا ہے تو روح بھی متاثر ہوگی۔ روح اور جسم کا جو رابطہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی جو دلیلیں پیش کی گئی کہ آپ دیکھیں کہ مثلا انسان کو جو فکر لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، انسان ٹینشن میں آتا ہے، کہاں ہوتا ہے یہ ٹینشن؟ بدن میں تو نہیں ہوتا، یہ اس کی روح میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کے نفس میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہی ٹینشن جو نفس میں پایا جاتا ہے، جو روح کو لاحق ہوا ہے، پورے بدن کو گلا کے ختم کر دیتا ہے۔ یعنی یہ رابطہ بہرحال ادھر سے پایا جاتا ہے۔ ادھر سے انسان کے بدن اگر جو ہے وہ بہت ہی ضعیف اور کمزور ہو جائے تو وہ روح اور روان بھی انسان کے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بیمار انسان آپ کو خوشحال نہیں نظر آئے گا، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ چڑچڑاپن بدن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ روح کے اندر یعنی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دونوں طرف سے یہ رابطہ بہرحال پایا جاتا ہے۔ کھانے اور جسم کا تعلق، قرآن نے بھی یہ اشارہ کیا کہ یہ جسم بنایا ہی گیا ہے کھانے کے لیے۔ لہذا سورہ انبیاء کی 8 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے انبیاء کے لیے یہ اعلان فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے انبیاء کے لیے ایسا جسم نہیں بنایا کہ جو کھانا نہ کھائیں، وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور یہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ گویا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جسم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے۔ جسم کی خاصیت یہ ہے کہ اسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا انبیاء کا جسم جو بنایا گیا ہے تو الگ سے ڈیزائن نہیں کیا گیا، وہی انسانی جسم ہے۔ لہذا انبیاء کو بھی غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور انبیاء کا بھی جسم باقی رہنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ چونکہ رابطہ پایا جاتا ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ غذائیں انسان کے روح پر بھی اثر انداز ہوں، کہ جیسا کہ بہرحال آیات اور روایات کے روح سے آیات اور روایات کے ذہن میں بھی انشاءاللہ اشارہ کریں گے کہ کتنا اثر انداز ہوتی ہیں یہ غذائیں۔ سورہ مائدہ کی 41 نمبر کی آیت، اس میں پروردگار عالم نے یہود کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت سورہ مائدہ کی 41 اور 42 نمبر کی آیت۔ 41 نمبر کی آیت بہت ہی تفصیلی ہے، اس میں یہودیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ تحریف کرتے ہیں، یہ پیغمبر کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، پیغمبر کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اعلان فرمایا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے دل کو پاک بنانا نہیں چاہا۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، وفی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی صفت بیان کی گئی، سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ پیغمبر کی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن للکذب، للتکذیب، جھٹلانے کے لیے، یعنی آیات الہی سنتے ہیں، پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن سنتے اس لیے تاکہ اس کو جھٹلائیں، یعنی قبول کرنے کے لیے نہیں سنتے۔ دوسری صفت اکالون للسحت، اور یہ حرام کھانے والے ہیں، یعنی گویا پروردگار عالم نے ان کے دل کو جو پاک نہیں بنانا چاہا اس کی یہ وجوہات ہیں کہ یہ چونکہ آیات الہی کو سنتے ہیں تو جھٹلانے کے لیے، اور کھاتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں۔
اس حرام خوری کی وجہ سے پروردگار عالم ان کے دل کو پاکیزہ نہیں بنائے گا. یعنی اگر یہ حرام خوری کہیں ہے تو گویا پروردگار عالم ان کے دل کو پاکیزہ بنانے والا نہیں ہے. اور بھی یعنی رابطے پائے جاتے ہیں جو اس درمیان انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے کہ مثلا انسان خونخوار ہوتا ہے، انسان دوسروں کی جان لیتا ہے، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، اس کا دل سخت ہے. واقعاً کیا اس کے دل میں کڑاپن آ جاتا ہے؟ نہیں، دل میں کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف ایک اس انداز سے کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کا اس روحانی بیماری کا، چونکہ جرم ایک بیماری کے عنوان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اس روحانی بیماری کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو دل کی سختی کی بات کہی جاتی ہے گویا اسی روح کے تصاوت کو، روح کی سختی کو دل کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. یہاں چونکہ یہودی لوگ حرام کھاتے تھے لہذا پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ ہم ان کے دل کو پاک کرنے والے نہیں ہیں. واقعات بھی اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ ہیں کہ جو اہل معرفت ہیں، جو پہچانتے ہیں حرام غذاؤں کی حقیقت کو، وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جاتے. انشاءاللہ تفصیل سے یعنی موقع آئے گا تو اشارہ بھی کریں گے کہ مثلا روایات میں مال یتیم کو تعبیر کیا گیا آگ سے کہ جو مال یتیم کھا رہا ہے وہ آگ کھا رہا ہے. یعنی گویا یہ کھانا نہیں ہے، یہ حرام جو کھا رہا ہے یہ کھانا ہے ہی نہیں، یہ آگ ہی ہے. یہ پہچان نہیں رہا ہے، ابھی اس کو روٹی سمجھ رہا ہے. یا دوسرے یعنی واقعات میں اس طریقے سے کہ مولا کائنات کی خدمت میں قیس حلوہ لے کے آیا اور حلوہ بھی بہت ہی لذیذ کی خود جس کی مولا نے صفت یہ بیان کی، بہت لذیذ اور خوشبودار حلوہ. امام نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے، آپ کی خدمت میں لائے ہیں. اور اس کے بعد پھر کہا کہ ہم کل انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے. امام کہتے ہیں کہ جس وقت ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ رشوت ہے، یہی میٹھا شیرین خوشبودار حلوہ زہرمار ہو گیا ہمارے لیے، یعنی اتنا تلخ ہو گیا کہ گویا ہم اس کو اب نہیں کھا سکتے. یعنی چونکہ حقیقت کو پہچانتے ہیں وہی حلوہ ہے جس سے خوشبو آ رہی تھی، وہی حلوہ ہے جو بہت ہی اچھی طریقے سے بنا تھا، بہت ہی شیرین تھا، لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی تو وہی تلخ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقتوں کو پہچانتے ہیں. یا یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مہدی عباسی کے دربار میں شریک ابن عبداللہ نخعی کو بلایا مہدی عباسی نے، کہا کہ 3 کام آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، اس میں سے کوئی ایک قبول کر لیں. یا تو ہمارے یہاں قاضی بن جائیں ہماری حکومت میں، یا ہمارے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری قبول کر لیں، یا ہماری دعوت قبول کر لیں. انہوں نے پہلے تینوں کو ٹھکرا دیا. جب بادشاہ کا اصرار بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ بہرحال یہ سب دائمی راستے ہیں، قضاوت کرنا ہے تو روز جانا ہے، روز وہاں بیٹھنا ہے، بچوں کو پڑھانے کے لیے روز ان کے گھر آنا پڑے گا، دعوت چلے ایک مرتبہ کھا کے نکل جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لہذا انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. اس کے بعد پھر مہدی عباسی نے حکم دیا اپنے باورچی کو کہ وہ حرام غذائیں جو اچھا اثر رکھ سکتی ہوں، یعنی بہت ہی سخت اثر رکھ سکتی ہوں، اس کو ہمارے فیور میں لا سکتی ہوں، ایسی حرام غذائیں اس کے لیے تیار کی جائیں. لہٰذا دسترخوان لگا، وہ شخص گیا، کھانے کے بعد اس نے خود اپنی طرف سے قبول کر لیا کہ اگر چاہیں تو ہم آپ کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا سکتے ہیں، تعلیم بھی دے سکتے ہیں، اور اگر قضاوت کا منصب بھی دینا چاہیں تو وہ بھی کوئی بری چیز نہیں، ہم وہ بھی قبول کر لیں گے. یعنی ایک لقمہ حرام، ایک وقت کا کھانا حرام کھانا ایسا اثر انداز ہوا کہ اس نے سب کچھ قبول کر لیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد کچھ خزانے دار سے گفتگو ہوئی، کچھ بحث ہو گئی. خزانے دار نے کہا کہ جیسے تم نے ہم کو قرض دیا ہے کہ ہم سے اس طریقے سے اکڑ کے بات کر رہے ہو، صبر کرو، ابھی تمہارا پیسہ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے صرف قرض نہیں دیا ہے بلکہ بہت ہی قیمتی چیز تمہارے ہاتھوں سے بیچی ہے. وہ ہمارا دین تھا جو بہت ہی قیمتی تھا، ہم نے دربار کے ہاتھوں، تمہارے ہاتھوں، خلافت کے ہاتھوں اپنا دین بیچا ہے. لہذا تم یہ مت سمجھو کہ ہم یہاں فری میں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی خود احساس بھی ہو گیا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، ایک ٹائم کا کھانا کھایا تو
گویا یہ سب کچھ ہم دیکھ چکے ہیں، یعنی یہ دین بھی چلا گیا اور وہ سارا تقوی اور زہد جو شہرت رکھتا تھا وہ سب کچھ چلا گیا۔ یعنی ایک وقت کا کھانا اگر اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ زندگی کی جہاں احتیاط بھی نہیں کی جاتی، خاص کر جو تساہلی کی بنیاد پر انسان سمجھتا بھی نہیں ہے، مثلا رشوت لیتا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں یہ تو ہدیہ کر کے دیا گیا تھا، اس نے جو راضی وہ دینے والا راضی ہے، جب مال اس کا ہے تو پھر وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، ہزار بہانوں سے انسان کھاتا ہے۔ علماء اخلاق اس سلسلے میں بہت تاکید کرتے ہیں کہ حرام مال جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر پایا جاتا ہے چاہے آپ کے پیٹ میں حلال طریقے سے گیا ہو، یعنی آپ کو نہیں معلوم ہے شریعت کیا کہتی ہے، چونکہ نہیں معلوم ہے آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے، یعنی حرام مال آپ نے جب کھایا تو آپ کے لیے جائز تھا، لیکن یہی حرام مال اس کا اثر ہونے والا ہے۔ لہٰذا بعض روایات ہیں کہ کسی نے امام سے پوچھا کہ بچے کو شراب پلا دیں، امام نے جواب دیا کہ بچے کو اگر شراب پلاتے ہو پروردگار عالم اس کے جزا میں تمہیں جہنم میں گرم پانی پلائے گا، کھولتا ہوا پانی پلائے گا، چاہے پروردگار عالم تمہیں بخش دے، یعنی بخشنے کے بعد یہ عذاب ہوگا، یہ اس کی سزا ملے گی کہ اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ یعنی ممکن ہے انسان آج کی دنیا میں نادانی کی بنیاد پر کچھ ایسی چیزیں استعمال کرے، کچھ ایسی چیزیں کھائے پیے جس کو یہ جائز سمجھتا ہو، لیکن بہرحال اس کے اثرات اپنی جگہ پر باقی رہنے والے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں حرام سے محفوظ رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔